یا ایھا آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تم بھی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ آپ بھی نماز پڑھیں، گھر والوں کو بھی خود نماز پڑھنے کے لیے، بھائی ہیں بھائیوں کو حکم دیں، بچے ہیں بچوں کو حکم دیں، تاکہ آپ اپنے فرائض سے سبکدوش ہو سکیں۔ یہ کتنا زبردست عذاب ہے، جو میں آپ کو سناؤں، مثال دوں۔ مقاصد القلوب کتاب کا نام ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ نے کتاب کو لکھی ہے۔ سب سے افضل عبادت نماز ہے، تو سب سے بڑا گناہ نماز چھوڑنے کا بھی ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں سب سے بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مقاصد القلوب میں، کہ آپ کے پاس ایک عورت آئی اور عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں نے توبہ کی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو بخش دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے گناہ یہ کیا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے، اور زنا کے ساتھ ساتھ میں حاملہ ہو گئی، اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، تو میں نے وہ تو گناہ کیا ہی تھا، زنا تو کیا ہی تھا، ساتھ ساتھ جو بچہ پیدا ہوا اسے بھی میں نے مار دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے در سے بھگا دیا، کہا تم یہاں سے جاؤ، کہ تمہاری وجہ سے ایسا نہ ہو کہ یہ عذاب آسمان سے آگ نازل ہو اور میں بھی تم پر نازل ہو، آگ اترے اور تمہاری لپیٹ میں بھی آ جاؤں۔ تو ایک نبی نے اپنے در سے اسے بھگا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، کیوں آپ نے اس عورت کو بھگا دیا؟ آئی تھی توبہ کرنے کے لیے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بڑا گناہ گار نہیں دیکھا ہے کسی کو؟ تو آپ نے کہا اس سے بڑا گناہ گار کون ہو سکتا ہے کہ اس نے ایسا ایسا کام کیا، اب اس سے بڑا گناہ گار کون ہو سکتا ہے؟ میں کہا کہ اس سے بڑا گناہ گار وہ شخص ہے جان بوجھ کر کے ایک وقت نماز چھوڑ دیتا ہے۔ ایک وقت کی نماز جو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، وہ اس سے بڑا گناہ گار ہے۔ اس سے بڑا کہ ایک عورت جس نے زنا بھی کیا، بچہ بھی پیدا ہوا، بچے کو بھی مار دیا، اس سے بڑا گناہ گار وہ ہے جو نماز جان بوجھ کے وقت چھوڑ دیتا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، اس بات ختم کرتے ہیں۔ مقاصد القلوب میں اس واقعے کو بھی لکھا گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر کوئی چیز کو ظاہر کر دیتا ہے تاکہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کرے۔ جیسے کسی قبر میں بچھو نکل جانا، کسی قبر میں آگ بھڑک جانا، تو اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ مسلمان عبرت حاصل کرے۔ کافروں کو قبر میں آپ نہیں دیکھیں گے کچھ، کیونکہ ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ مسلمانوں کو کسی مسلمان کا عذاب دے کر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت کے لیے ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ عبرت اس سے حاصل کرو۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص کی بہن کا انتقال ہو گیا، جوان بہن تھی، لے جا دفنایا۔ پہلے لوگ تھیلی رکھتے تھے پیسے کی، جسے ہم لوگ بٹوا بولتے ہیں، تو بٹوا اس کا بھول کی وجہ سے دھیان نہیں دیا، قبر میں ہی اس کے بٹوا چھوٹ گیا۔ اب وہ جب سب لوگ دفنا کر کے جب جانے لگے، یہ بھی گیا تو اسے اپنا بٹوا یاد آیا، تو ڈھونڈا نہیں ملا، تو اسے یاد آیا کہ شاید بھول سے قبر میں ہی وہ چھوٹ گیا۔ تو قبر کھودا، بہن کی قبر کھودا، دیکھا، جیسے کھودا تو اس میں دیکھا کہ آگ بھڑک اٹھا، آگ جل رہی قبر میں۔ اب وہاں سے روتا بلکتا بھاگتا ہوا ماں کے پاس آیا، اور ماں سے آ کر پوچھا، ماں بتا میری بہن کی کون سا ایسا گناہ تھا جس کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے اسے قبر میں آگ کے شعلے بھر رہے ہیں۔ اس کی ماں نے کہا، اس کے اور تو کوئی گناہ نہیں تھے، ہاں ایک چیز اس کے اندر تھی، وہ یہ تھی کہ وہ نماز کو تاخیر کر کے پڑھا کرتی تھی، یعنی نماز کو اس کے وقت میں نہیں پڑھا کرتی تھی۔ جیسے فجر کا ہے کہ چھوڑ دی، ظہر میں پڑھ رہی ہے، ظہر کا ہے تو کبھی چھوڑ دی، عصر میں پڑھ رہا ہے، تو نماز کو اپنے وقت میں ادا نہیں کرتی تھی۔ اسی وجہ سے لگ رہا ہے کہ اسے قبر میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کو متعین کر دیا۔ تو ذرا اس سے عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے کہ وہ عورت جو نماز پڑھ رہی ہے مگر تاخیر کر کے وقت بے وقت میں پڑھ رہی ہے، تو اس کے طور میں اللہ تعالیٰ عذاب کو نازل کر دے رہا ہے، عذاب بھیج دے رہا ہے، آگ بھڑکا دے رہا ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے پھر ان کی حالت کیا ہے؟ تو یہ نماز اہم العبادت ہے، اسے کہا گیا دین کا ستون، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، کھمبا جیسے چھت پلر پہ ٹکا ہوا ہے، ایسے ہی دین کی مضبوطی اس نماز سے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو مضبوط کیا، قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو اٹھا دیا۔ تو خود بھی نماز پڑھے اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے تلقین کرے، بھائیوں کو بھی تلقین کرے۔ ہمارا کام تلقین کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ڈانٹ نہیں پڑھا سکتے۔